چونکہ آج کل کے جو ایام ہیں کچھ وہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مناسبت سے، کیونکہ ایک دن پہلے ہی امام علیہ السلام کی ولادت کا یعنی کل دن ہی پاکستان میں 15 شعبان کا دن تھا، تو امام علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہم چاہتے ہیں کچھ آپ کی خدمت میں وہ بیان کریں، پھر انشاءاللہ شہباز بھائی وہ اپنی گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہم اگر امام علیہ السلام کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ ہم پڑھ لیں، چاہے وہ شیعہ تعلیمات ہوں چاہے وہ اہل سنت تعلیمات ہوں، تو یہ چیز ہمارے لیے بالکل واضح ہو جاتی ہیں کہ امام کے بہت سارے پہلو، یعنی ان کے تعلیمات کے بہت سارے پہلو یا ان کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اسلام میں، اس کے اوپر شیعہ سنی کا بالکل ہی اتفاق نظر آتا ہے اور کوئی اختلاف نظر نہیں آتا۔ یعنی اکثر ایسے پہلو ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کہ جہاں پہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں اتفاق ہیں، دونوں اس امر کو مانتے ہیں، دونوں انتظار کر رہے ہیں، دونوں کہہ رہے ہیں کہ امام مہدی نے آنا ہے، اور ان کے صفات کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ کل کا ایک مناظرہ جو ہمارے ولی اثر کے محقق ہیں جناب علی شریفی صاحب نے جو اہل سنت ایک مناظر کے ساتھ انجام دیا، اسی بات کے اوپر تھا، اور انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے بھی جو دیوبند کی کتابیں ہیں وہ بھی دکھا دیں۔ آج بھی انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں کچھ ایک دیوبند کی کتاب دکھانا چاہتا ہوں جو کل استاد شریفی نے اپنے مناظرے میں بھی دکھائے تھے، تو انشاءاللہ آج بھی ہم آپ کی خدمت میں اس کے جو ہے وہ دکھا دیتے ہیں۔ چونکہ استاد نے فارسی میں دکھائی تو ہم آپ کو اردو جو کتاب ہیں وہی دیں، چونکہ اصل میں یہ کتاب اردو میں لکھی گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں عقائد اہل السنہ والجماعہ، یہ ہمارے دوست اگر یہ دکھا سکیں آپ کو، عقائد اہل السنہ والجماعہ، یہ کتاب اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اوپر ہے، یعنی عقیدے کی کتاب ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جہاں پہ صرف احکام ہوں، فروع مسائل ہوں، نہیں، بلکہ عقیدے کی کتاب ہے۔ یہ عقائد اہل سنت والجماعہ، یہ چونکہ یہاں پہ لکھی بھی ہیں دینی مدارس، اسکول و کالج کے طلباء و طالبات اور عامت المسلمین کے لیے، دینی مدارس کے لیے بھی ہیں، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے، کالج کے اسٹوڈنٹس کے لیے، یا اسکول کے جتنے بھی طالب علم ہیں ان کے لیے بھی، اور عامت المسلمین کے لیے بھی ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے ہیں۔ عقائد اسلامیہ پر مشتمل ایک انتہائی مفید، نادر اور مدلل مجموعہ، یعنی یہاں بالکل اس کتاب سے واضح، ٹائٹل سے ہی واضح ہے کہ یہ بہت ہی اہمیت کے حامل کتاب ہے اور امپورٹنٹ کتاب ہے۔ پھر جو ہے کس نے پسند کیا ہے اس کتاب کو؟ مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ یہ سلیم اللہ خان صاحب اہل سنت کے جو سلیم اللہ خان صاحب ہیں، کہ شاید وہ ڈاکٹر عادل صاحب کے والد ہیں، میرے خیال میں وہی سلیم اللہ خان صاحب ہیں۔ یہ صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان بھی رہے ہیں، اور اس کتاب کو لکھنے والے جو ہیں وہ مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب ہیں۔ یہ شیخ الحدیث ہیں اور جامع مفتاح العلوم سرگودا کے جو ہے وہ پرنسپل ہیں۔ یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ، یہ ضلع میانوالی سے۔ اب اس کتاب کے آپ پوری جو ہے وہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں اس کتاب میں، اور یہاں پہ اسی کتاب کے شروع میں آپ تقریضات ذرا دیکھیں کہ یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ اہل سنت کی صرف ایک کتاب ہو، کسی ایک مولوی نے لکھی ہو، نہیں، بلکہ اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے جو علماء شمار کیے جاتے ہیں، جن کے احترام اور عزت اور عظمت کے تمام دیوبند مکتب فکر قائل ہیں، ان کے تقریضات موجود ہیں اس کتاب کے اوپر، ان کی ثنا موجود ہے، اس کتاب کی ثنا انہوں نے کی ہے۔ اگر آپ دیکھیں، میں ایک فہرست آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے تصدیقات و تقریضات، یہ اکابرین و مشائخ دامت برکاتہم جو وہ لوگ لکھتے ہیں، یعنی ان کے جو اکابرین ہیں، اکابرین دیوبند کے عام لوگ بھی نہیں، انہوں نے اس کے اوپر تقریض لگائی ہیں۔ مثلا شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی تقریض اس پہ موجود ہے۔ اسی طرح فخر سادات جانشین شیخ الاسلام مولانا سید محمد ارشد مدنی صاحب، یہ شیخ ارشد مدنی صاحب ہندوستان کے ہیں، اور وہاں پہ جو جمعیت علماء اسلام ہیں ان کے لیڈر بھی ہیں، اور وہاں کے جو دیوبند مکتب فکر کے لوگ ہیں، سمجھو ان کے سب سے بڑے سربراہ یہی تصور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی تقریض بھی موجود ہیں، قاری محمد حنیف جالندھری کی تقریض بھی موجود ہیں کہ جو وفاق المدارس العربیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، محمد ابو بکر صاحب کی تقریض بھی موجود ہیں، مولانا سرفراز خان صاحب، یہ وہ نام ہے کہ جو آپ جو ہے وہ یعنی بہت سارے نام ان میں سے، اور اکثر نام بلکہ سارے نام وہ اہل سنت اور بالخصوص دیوبند کی زبان سے آپ سنتے ہیں، وہ تذکرہ کرتے ہیں علماء کے۔ یا مولانا تقی عثمانی صاحب ظاہر ہے مشہور شخصیت ہیں اور سب جانتے ہیں ان کو، اور خود دیوبند بھی ان کے عظمت کے بہت معترف ہیں۔ یہ سب ان کتاب کی تقریض ہیں۔ محمد مکی حجازی صاحب ہیں جو
مکہ میں بیٹھ کر وہاں پہ درس دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی بھی کچھ ردود ہم نے کیے ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف یہاں پہ، یعنی علماء کے نام کافی سارے ہیں. زاہد الراشدی صاحب ہیں، یہ بھی بہت بڑا نام ہے اہل سنت کے ہاں، ان سب نے اس کے اوپر اپنا وہ لگائے ہیں. ارشد مدنی صاحب کے آپ یہ دیکھیں تقریر دیکھیں، یہ کہتے ہیں راقم الحروف نے مفتی محمد طاہر مسعود صاحب کی تصنیف عقائد اہل سنت والجماعہ کو کہیں کہیں سے دیکھا اور اس میں بامسمہ پایا. یعنی یہ کتاب جس طرح نام اس کا دیا گیا ہے عقائد اہل سنت، یہ واقعی یہ عقائد اہل سنت کی کتاب ہے. ان میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو عقائد اہل سنت سے یہ ٹکراتی ہوں. یہ اسی طرح آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب کی مفکر اسلام، جامع المحاسن، مختلف سے القاب جو دیے جاتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا مفتی طاہر مسعود صاحب جو ہے اس کی تالیف لطیف عقائد اہل سنت والجماعہ نظر سے گزری. پوری کتاب پڑھنے کی تو مہلت نہ ملی، لیکن معتدن حصہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی. یعنی بہت سارا حصہ، بہت ساری کتاب انہوں نے جو ہے وہ نظروں میں لائی ہیں، انہوں نے پڑھی ہیں، اور یہ دیکھ کر مسرت ہوئی، خوشی ہوئی کہ بفضلہ تعالی مؤلف موصوف نے بڑی محنت اور استیعاب کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد مستند کتابوں کے حوالوں سے جمع فرمائے ہیں. مستند کتابوں سے جمع کیے گئے احوال، مستند کتابوں سے جمع کیے گئے حوالوں کا مجموعہ وہ یہ کتاب ہے. جناب محمد تقی عثمانی صاحب، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کے بقول اور ارشد مدنی صاحب کے بقول بھی یہ اس میں بامسمہ کتاب ہے. یعنی جو عقائد اہل سنت ہیں وہ واقعی یہاں پائے جاتے ہیں، یہ عقائد اہل سنت یہاں پہ موجود ہیں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے کیا نقل کیا ہے، کیا بیان کیا ہے. خود یہ مسعود صاحب نے جو کتاب کے مؤلف ہیں، یہ دیکھیں اتنے سارے علماء، یعنی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کسی ایک عالم نے کتاب لکھی ہے، آپ سمجھیں یہ کتاب لکھنے والے یہ ارشد مدنی صاحب ہیں، تقی عثمانی صاحب ہیں، مکی حجازی صاحب ہیں، ان سب کی تائید اس کتاب کو حاصل ہے. وہ اس کتاب میں کیا کہتے ہیں، قیامت کے علامات کبریٰ، یعنی جو قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامات ہیں، ان میں سے جو علامت ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. قیامت کی علامات کبریٰ میں سب سے پہلی علامت، سب سے اولین علامت قیامت کی وہ کیا ہے، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. یہاں پہ علیہ السلام بھی دیکھیں لکھا ہے، اور یہی علیہ السلام پہ یہ خود کبھی بھی امام علی علیہ السلام کے لیے نہیں لکھیں گے، حالانکہ نسل علی میں سے ہیں کون، حضرت امام مہدی علیہ السلام، حالانکہ حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہیں امام مہدی. تو حضرت فاطمہ کے لیے یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ بخاری نے استعمال کیا، دیگر کتب نے استعمال کیا، محدثین نے استعمال کیا، لیکن اب چونکہ وہ شیعوں کے ضد میں آئے ہیں لہٰذا وہ استعمال نہیں کیا. لیکن یہاں پہ ان سے یہ بھی ہوا ہے، یہاں پہ استعمال کیا علیہ السلام. حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے. احادیث مبارکہ میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے آیا ہے. یہ اہل سنت کی احادیث کی بات کر رہے ہیں، شیعہ احادیث کی بات نہیں کر رہے ہیں. یعنی اہل سنت کی احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ وہ بیان ہے، وہ ایکسپلین ہوا ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گی. کاش یہاں پہ لکھتے علیہ السلام، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام بی بی فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے. یا آپ دیکھیں اسی طرح، یعنی خود اس کے وہ نیچے روایت بھی، احادیث بھی لکھا ہے، یعنی کوئی مولوی کی اپنی جیب سے نہیں ہے، حدیث نقل کی ہے. قالت سمعت رسول اللہ، ام سلمہ سلام اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا، المہدی من عطرتی، مہدی علیہ السلام میری عطرت میں سے ہیں، من ولد فاطمہ، اور فاطمہ کی نسل میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت زہرا کی اولاد میں سے. سنن نبی داؤد سے بھی یہ حوالہ دیا ہے. دوسرے صفحے پہ آپ دیکھیں، صفحہ نمبر 108 پہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، پورے ایک جو ہے مختلف جگہوں پہ عیسائی آ جائیں گے، پہنچ جائیں گے، اور اس جگہ تک کہ ان کی حکومت قائم ہو جائے گی. امامت کے بچے کچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. جب وہ دجال آئے گا تو دجال کی حکومت قائم ہو جائے گی، مسلمان مدینہ منورہ چلے جائیں گے. اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے. یہ اہل سنت کی جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بیان کر رہا ہوں. لوگوں کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی کو تلاش کرنا چاہیے. اچھا یہ نہیں ہے کہ لوگ بنائیں، نہیں، لوگ بنائیں نہیں، لوگوں نے پہچاننا ہے، لوگوں نے تلاش کرنا ہے. ایک دفعہ یہ ہے کہ لوگوں کو آپ اختیار دے دیں کہ آپ بنائیں، نہیں، یہاں پہ بات نہیں کہ ہے کہ یہ لوگ بنائیں، یہاں پہ بات کیا ہے کہ لوگوں نے تلاش کرنا ہے. ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اور ان کو امام بنا لینا چاہیے. یعنی امام تو ہے لیکن ان کی بیعت کرنی چاہیے. اس زمانے کے نیک لوگ، اولیاء اللہ اور ابدال، سب ہی امام مہدی کی تلاش میں ہوں گے، تاکہ زمانہ ایسا زمانہ ہوگا اور حالات ایسے حالات ہوں گے جیسے احادیث میں بھی ہیں، کما ملئت ظلما و جورا، جیسے کہ یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی. ظاہر ہے جب ظلم و جور سے زمین بھری ہو تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک منجی موجود ہو، نجات دہندہ موجود ہو، کہ جو دنیا کو
عدل سے بھر دے، دنیا سے یہ ظلم جو ہے وہ اکھاڑ پھینک دے اور دنیا کو ظلم سے خالی کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض جھوٹے مہدی بھی پیدا ہو جائیں گے، وہ بھی ایک موقع مل جائے گا۔ کچھ لوگ کہیں گے یہی موقع ہے، کچھ حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ دجال پیدا ہوگا، اس وقت امام ظہور کریں، یہی موقع ہے امام مہدی کا، آپ دعویٰ کریں تاکہ لوگ آپ کے ساتھ ہو جائیں۔ ابھی بھی جس طرح آپ دیکھتے رہتے ہیں اہل سنت میں، یا ضروری نہیں ہے کہ میں اہل سنت ہی کہوں، شیعہ سنی دونوں میں، امام مہدی علیہ السلام کے نام پہ لوگ ایسے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں اور دعویٰ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ بھی ساتھ اپنے ساتھ کر لیتے ہیں، یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں امام مہدی کے بیٹے ہیں، یا کوئی فلاں فلاں۔ تو یہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے رسول کے زمانے میں کچھ تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو لوگ ہیں چونکہ یہ جو اپنے جو ہوا و ہوس کے پیروکار ہیں تو اس کے مطابق یہ چلتے ہیں۔ امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا لیں، مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ چلے جائیں گے اور بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوں گے، کیا پہچان لیے جائیں گے، یعنی یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم میں ہوں گے کہ لوگ ان کے پہچانیں گے کہ یہی امام مہدی ہیں، لوگ ان کے گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ یعنی ایک آواز آئے گی آسمان سے، اور یہ ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ غیبت نعمانی اٹھائیں یا دیگر کتابیں جو امام علیہ السلام کی غیبت پہ لکھی ہیں، بہت ساری احادیث صیحہ آسمانیہ جسے کہتے ہیں، تو ایک صیحہ آسمانی ایک آواز آئے گی، اور وہ آواز جو انہوں نے کہا ہے اہل سنت کے مطابق یہ ہوگی کہ یہ امام مہدی ہیں، یہی خلیفہ ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، امام مہدی علیہ السلام اہل سنت کے ہاں آخری امام ہیں، آخری خلیفہ ہیں، جو 12 خلفاء کی حدیث اہل سنت کے ہاں موجود ہیں بخاری مسلم سمیت دیگر کتابوں میں، ان میں سے جو آخری خلیفہ ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ ہے، جب آخری امام کو آپ نہیں انتخاب کر سکتے، آپ انتظار میں ہیں کہ آسمانی آواز آئے گی کہ یہی امام مہدی ہیں، آپ انتظار میں ہیں کہ اللہ انہیں بنائے گا، اللہ بھیجے گا، اگر آپ کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو آپ جمع ہو جائیں تمام کے تمام اہل سنت اور ایک امام مہدی بنا لیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ کی جان رافضیوں سے بھی جو ہے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کو پھر اس کے بعد جو ہے رافضی کی سازش ہے، فلاں کی سازش ہے، یہ مجوس ہیں اور یہ اس طرح کی باتوں سے بھی آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، تو دنیا میں بھی عدل و انصاف قائم ہو جائے گا آپ کے اپنے احادیث کے مطابق۔ تو آپ جمع ہو جائیں، ایک امام مہدی بنا لیں، اگر آپ نہیں بنا سکتے، آپ انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو بھیجے گا، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آخری کو بنانے کا اختیار آپ کو نہیں ہے، پہلے امام کو بنانے کا اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہی سوال ہم اہل سنت سے کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ جواب دیں گے۔